یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان ناکام ہو جاتا ہے، اپنی کوشش کو مکمل نہیں کر پاتا ہے، تو دوسرے پر الزام ڈالتا ہے۔ ایک کام میں وہ لگا ہوا ہے اور اس کام کو وہ نہیں کر سکا، تو اپنا الزام دوسرے پر ڈالتا ہے کہ اس لیے نہیں کر سکا کہ فلاں آدمی آڑے آ گیا تھا۔ یہ ایک انداز ہے۔ تو کل قیامت کے دن کافروں کے پاس کوئی عذر تو نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے کفر پر کوئی عذر پیش کر سکیں۔ البتہ قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم سے جو بڑے تھے نا چودھری لوگ، جو ہمارے چودھری تھے، گاؤں کے مکھیا تھے، محلے ٹولے کے ذمہ دار تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، پیسے والے تھے، سردار تھے، جن کے آگے پیچھے 150 لڑکے گھومتے تھے اور جن کی بات چلتی تھی، ہم نے ان کی بات مانی اور ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ سوائے اللہ، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ آتہم ضعفین من العذاب، ہمیں تو عذاب ملے گا، لیکن اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجیے گا، ان نالائقوں نے ہمیں بھٹکایا تھا۔ اسی پارے کی دوسری جگہ میں اللہ نے ایک رکوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے مخاطب یعنی اے نبی، آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کو روک دیا گیا اللہ کے پاس، رکو، ٹھہرو۔ بعض کی طرف پوچھ رہے ہوں گے کہ کیا ہوگا بھائی، کیا حالات پیش آئیں گے؟ اس کے بعد جو لوگ کمزور تھے، کمزور تھے کا مطلب جو دوسروں کی باتیں سنتے تھے، مال و دولت کے اعتبار سے کمزور تھے، دوسروں کی مان کے چلتے تھے، بیچارے غریب تھے، تو ظاہر ہے دوسروں کی مان کے چلنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں سے جو متکبرین تھے، جو عہدے میں بڑے تھے، جو پیسے میں بڑے تھے اور جن کی بات چلتی تھی، ان لوگوں سے کہیں گے وہ لوگ کہ نالائقو، اگر تم نہیں ہوتے اور تمہارے بہکاوے میں ہم نہیں آتے اور تم غلط سلط باتیں ہمیں نہیں سمجھاتے، جتھے بازی تم نہیں کرتے تو ہم مومن ہو جاتے۔ آج تیری وجہ سے ہم مصیبت میں پھنسے ہیں۔ ٹھیک ہے، مالداروں کو، پیسے والوں کو، ایسے جتھے والوں کو یہ لوگ الٹی سیدھی بات کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے نالائق ہم بھی پھنسے۔ تو وہ جواب دیں گے جو بڑے لوگ ہیں، ارے بھائی، ہم نے تو ہدایت سے روکی تھی اور گمراہی پر لانے کی کوشش کی تھی، تو تم ہماری بات کیوں مانے؟ زبردستی تھی کیا؟ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں کیا کر لیتا؟ نہیں مانتے، تم ہی مجرم ہو، ہم پر آج الزام دھر رہے، تم خود غلطی کرو، تم نہیں مانتے، بہت ساری باتیں نہیں مانتے تھے، اس کو بھی نہیں مانتے، لیکن تم نے اس معاملے میں ہماری پیروی کی تو تیری غلطی ہے۔ عقل و شعور، سمجھداری کے باوجود ان باتوں کو تم نے مانا، تو ان باتوں کو تم نے کیوں مانا؟ کسی بات کو مانا، کسی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے تو تم کو عقل دی تھی، پھر اس سلسلے میں میری بات تم نے کیوں مانی؟ مجھے کہیں گے۔ اس کے بعد پھر جو کمزور طبقہ ہے وہ کہے گا ہاں بھائی، زمانے کے الٹ پھیرنے، زمانے کی گردش تھی، حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ مان نہیں پڑ رہا تھا، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں، حالات کچھ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ماننا پڑ رہا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی قوم میں بھی ڈرانے والا نہیں بھیجا، لیکن وہاں کے جو پیسے والے تھے وہ انتہائی شریر تھے، ان کو اللہ نے جو پیسے دیے تھے، دولت دی تھی، جس کی وجہ سے وہ مانے نہیں نبی کو،
اور وہ کہنے لگے کہ یہ نبی آ کر کے ہم کو سمجھاتا ہے پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے تو ہم سے کمزور ہے، نبوت تو مجھ کو ملنی چاہیے، اس کو کیسے مل گئی؟ بتائیے، یعنی مال دولت ہونا یہ گویا شرف اور بزرگی کی چیز ہے کہ اگر کوئی بزرگی اور شرافت آ رہی تھی تو ہماری طرف آنی چاہیے، اس کی طرف کیسے چلی گئی؟ قرآن میں اس طرح کا مضمون بہت ہے۔ یہ مالدار لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بزرگی ہے، جتنی شرافت ہے، اور جتنا جو کچھ پد ود ہے اور جتنی سرداری ہے وہ سب میری طرف منتقل ہو جائے۔ ہائی بس سمجھ میں، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے، حالانکہ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن اس مزاج کو بیان کرتا ہے اور کہتے کیا ہیں؟ جو کچھ تم لے کر کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور سنو میاں ہم مال و دولت کے اعتبار سے تم سے بڑھے ہوئے ہیں، اولاد کے اعتبار سے ہم تم سے بڑھے ہوئے ہیں۔ نحن اکثر اموالا و اولادا، مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، بال بچے بھی بہت ہیں، 12 14 بچے ہیں، ہم تو کنگ ہیں معاشرے کے ہیں، تمہاری طرف یہ بزرگی کیسے آ گئی؟ نبوت تو مجھ کو ملنی چاہیے تھی۔ اور اگر یار ایسا ہوا بھی کہ کل قیامت کے دن پھنس گئے نا، تو اتنی مال و دولت ہمارے پاس اور اتنے سارے بچے ہیں نا، لڑ وڑ کر کے سب نکل کر کے چلے جائیں گے ہم لوگ۔ یہاں جیسے لڑ لیتے ہیں، لڑ کر کے ایک دم باس گیری جس کو بولتے ہیں، دکھا کر کے ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں بھی نمٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس پر ایک واقعہ یاد آیا، میرے خیال میں غلط ہی قسم کا واقعہ ہوگا، کہ ایک بڑھیا تھی، وہ بہت جھوٹ بولتی تھی، ہر وقت جھوٹ بولتی، بہت جھوٹ، کوئی بات ہی جھوٹ بولتی۔ کسی نے کہا کہ بڑھیا مر جائے گی تو کیا وہاں بھی جھوٹ بولے گی کیا؟ بولا وہاں بھی جھوٹ بول کے نکل جائے گی۔ کہاوت ہے، قبر میں پہنچی، منکر نکیر آئے، اور مر ربو کی، بول تیرا رب کون ہے؟ تو بڑھیا نہیں ہوتے گا، بولا ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، پھر تم لوگ آ گئے پریشان کرنے۔ ابھی تو پوچھ کر کے گیا ہی ہے، پھر تم لوگ پریشان کرنے آ گئے۔ سمجھے؟ ظاہر ہے کہ واقعہ غلط ہی ہوگا، لیکن جھوٹ کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ایک سبق ہے، قرآن کو آپ پڑھیے، سب سے پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ پیسے والے مالدار لوگ یہ کسی شرف اور بزرگی کے لائق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ان کے پاس پیسہ ہو گیا اور یہ مالدار ہو گئے تو بہرحال ان کے اندر کوئی بزرگی آ گئی، کوئی بڑی شرافت آ گئی ہے۔ قرآن حدیث اس کا بالکل انکار کرتا ہے، بلکہ مال و دولت کو آزمائش کی چیز قرار دیتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، مال و دولت کی وجہ سے ان کی کوئی شرافت نہیں ہے۔ ہاں تقوی لاؤ، نیکی لاؤ، کوئی خاندانی شرافت لاؤ، کوئی عزت لاؤ، یہ ایک چیز ہے۔ مال و دولت کوئی چیز نہیں ہے، بالکل نہیں، کوئی خاطر میں لانے کی چیز نہیں ہے۔ ایک دم آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہے، مال کی پوجا، مالداروں کی پوجا، بڑے لوگ ہیں بھائی وہ بول دیا تو اور کیا کرنا ہے، بھائی یار رہن دے، بڑے لوگ اپنے باپ کے گھر کا ہوگا، کچھ نہیں ہے سب۔ یہ خوف نکالو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کا مالک نہیں۔ تو یہ جو تصور ہے یہ بالکل اس کی نفی کرو، یہ شرک فی اللہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن سے یہ سب چیزیں ہٹا دو کہ مال و دولت کی وجہ سے کوئی شرافت اور بزرگی بالکل نہیں۔ شرافت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، جس کا جھکاؤ اللہ کی طرف زیادہ ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف و خشیت زیادہ ہوگا، جس کی نسبت اونچی ہوگی، نبوت سے جس کی نسبت حاصل ہوگی اتنا ہی وہ بزرگیت کے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ کسی کی ہم مان رہے ہوں تو کیوں ہم مان رہے ہیں، پہلے یہ سمجھنا چاہیے۔ تو دین کی بنیاد پر آدمی کو ماننا چاہیے، کسی اور وجہ سے بات کو نہیں ماننی چاہیے۔ دین کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو مانی جائے گی، اور نہیں تو چاہے کوئی بھی انسان ہو اس کی بات کو نہیں مانی جائے گی۔